قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت جس وقت آپ یہ نیوز شو دیکھ رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وفد صدر آصف علی زرداری کو رسمی طور پر اور فیصلہ کن انداز میں بتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا اب پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ایم کیو ایم حزب اختلاف کی نشستوں پہ جا بیٹھ سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت اقلیتی حکومت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آج ایک پروگرام میں ذکر کریں گے ایک اور بڑا دہشت گردی کا واقعہ، اس نے پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد کو آج ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کور کرنے والے اور وہ صحافی جو اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے ہیں، ان کو کن مسائل کا اور کن خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی اور اب سے تھوڑی دیر سامنے والی خبر، یعنی کہ پاکستان کی ٹیم ڈھیر ہو گئی نیوزی لینڈ کے سامنے اس ورلڈ کپ میچ میں، جس پر پاکستان کے عوام کو، کرکٹ کے شائقین کو توقعات تھی کہ شاید کچھ ویسی پرفارمنس نظر آئی جیسی کہ گزشتہ 3 دنوں میں نظر آنی تھی، لیکن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کیا خمیر تھی کہ بزداق آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم بالکل ڈھیر ہوتی نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے چند بولرز اور چند بیٹسمین اپنے لیے نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کے لیے کھیل رہے تھے۔ نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کا یہ مقابلہ جب شروع ہوا تو ابتدائی طور پہ لگتا تھا کہ برابر کا مقابلہ لگ رہا تھا، لیکن شاید 45 اوور گزرنے کے جب قریب تھے، پاکستان کے کچھ بولرز کو احساس ہوا کہ معاملہ سیدھا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا اور لوگ حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے کہ ہوا کیا۔ آخری 4 میں 24 گیندوں میں نیوزی لینڈ نے 92 رنز بنائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جانب سے کوئی بچہ گیند کر رہا ہے اور دوسری جانب کوئی مشتاق ایک بہت ہی ماہر بیٹسمین سامنے ہے۔ 47 اوور میں شعیب اختر کا 47واں اوور، 28 رنز، 2 چوکے 3 چھکے۔ 48واں اوور عبد الرحمان کا 15 رنز، 1 چوکا 1 چھکا، اور عبد الرزاق کا 49واں اوور 30 رنز، 2 چوکے 3 چھکے۔ عبد الرحمان کا آخری اوور 19 رنز، 1 چوکا 2 چھکے۔ راس ٹیلرز نے تقریباً 2 اوورز کے اندر پاکستان کا بھرتا نکال دیا، اور راس ٹیلر نیوزی لینڈ کا وہ پلیئر جس نے آج 131 رنز بنائے، پاکستان کی کرکٹ کا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا اس ورلڈ کپ میں جس طرح سے بھرتا نکالا اس کا کچھ رخ دیکھیے۔ Oh, that's a wide full toss. Has been put away. Oh, it's been swung away. That's a big 6. Another full toss. That's gone even further. That's a magnificent blow. Watching the middle. Short, hammered away, it's muscled away again. This is a very damaging over for Pakistan. We'll be hoping. Oh no, look at this, it's another 6. A 6 and a century for Ross. He's hitting the ball absolutely wonderfully. Oh, is that the best of them? He moves into position so well, and now Razak is getting hammered. He's hit it so hard, Shahid Afridi can only move and watch it as it goes for 4. Oh no, this is just carnage in Pallekele. ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی بولرز اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ راس ٹیلر کتنے چھکے کتنے چوکے مار سکتے ہیں، اور ان کو شاید پتا تھا کہ راس ٹیلر کا مضبوط پوائنٹ کیا ہے۔ پاکستان کے کپتان شاہد آفریدی اس موقع پر آؤٹ فیلڈ میں کھڑے ہوئے بے بس نظر آتے تھے، وہ بالرز کے قریب بھی نہیں جا پاتے تھے۔ وہ منظر جو وہ دیکھ رہے تھے شاید انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ منظر صرف وہ نہیں ہے جب راس ٹیلر بیٹنگ کر رہا تھا اور یہ آخری 4 اوورز تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کے نامی گرامی ہروانے والے وکٹ کیپر کامران اکمل کی پرفارمنس بھی قابل دید تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ اس سے پہلے کرتے نظر آئے۔ آج کامران اکمل نے دھڑا دھڑ کیچ گرائے، اور اس کھلاڑی کے گرائے جس نے پاکستان کیا کہ کرکٹ کی شکست کو یقینی بنایا۔ Happy on your birthday, Ross, and this is it, son. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
is a goober. کامران اکمل کی یہ وہی پرفارمنس ہے جو کہ اس سے پہلے بھی آپ کئی بار دیکھتے رہے ہیں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف گزشتہ میچ میں بھی کینیڈا کے خلاف ہم نے اسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، اور آپ نے ہر جگہ سنا تھا کہ کامران اکمل کی کوشش تھی کہ پاکستان کینیڈا سے بھی نہ جیت پائے. ان کی وکٹ کیپنگ اور ان کی بیٹنگ کی پرفارمنس کم از کم یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی پاکستانیوں کو کہ وہ ممکن نہیں بنانے دیں گے کہ پاکستان کینیڈا سے بھی جیت پائے. لیکن آج وہ کامیاب ہوئے. پاکستان نیوزی لینڈ سے ہارا بالکل اسی طرح سے جیسے کہ کامران اکمل کی وکٹ کیپنگ کی پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان آسٹریلیا سے ہارا تھا گزشتہ سال، پاکستان انگلینڈ سے ہارا تھا گزشتہ سال. اس کی کہانی ابھی پوری طرح سے سامنے نہیں آئی ہے کہ سڈنی میں کس طرح سے کامران اکمل نے یہ کیچز گرائے تھے، انگلینڈ میں کامران اکمل نے کس طرح سے یہ کیچز گرائے تھے. گو کہ برطانوی اخبارات، انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل، برطانوی پولیس اس کی کچھ اور کہانی بتاتی ہے. شاید ابھی تک یہ پوری کہانی کھل کر سامنے نہیں آ پائی ہے. لیکن اس وقت ذکر ہے پاکستان کی آج سے نیوزی لینڈ کے ہاتھوں عبرتناک شکست، اور اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز کرکٹ امور کے تجزیہ کار، پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر جناب صلاح الدین سلو. بہت بہت شکریہ صلاح الدین صاحب. یہ پہلا میچ کا پہلا حصہ جب پاکستان گیند کر رہا تھا، بالنگ کر رہا تھا 45 اوورز تک، تو سب لگ رہا تھا کہ کوئی چیز قابو سے باہر نہیں ہے. لیکن کیا یہ کرکٹ واقعی ایسا کھیل ہے کہ ہر چیز قابو سے باہر ہو گئی اچانک، یا آپ کے خیال میں کیا مسائل پیدا ہو گئے؟ دیکھیے کرکٹ بالکل ایسا کھیل تو نہیں ہے جیسا آج کھیلا گیا. اس لیے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ شروع کے 26 اوور میں ان کے 102 رن پہ 2 کھلاڑی آؤٹ تھے نیوزی لینڈ کے. اس کے بعد انہوں نے پلان سے کھیلا، اور آخر میں جیسا آپ فرما رہے ہیں 4 اوور میں 92 رنز ہوئے، 5 اوور میں 100 رن. وہی اس کا فرق پڑا. دیکھیے آخر کے 10 اوور میں کامران سے 139 رنز دیے ہمارے بالرز نے، اور جیسا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ شعیب اختر نے 1 اوور میں 28 رن دیے. اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے رزاق آ گئے، انہوں نے 1 اوور میں 30 رن دیے. 2 اوور میں 58 رنز. یہ میں نے بڑے کم دیکھے ہیں اس قسم کے مطلب. اور پھر آپ نے جیسے کامران اکمل کی بتائی، شروع میں انہوں نے، پہلے بھی ہم نے پروگرام میں بات کی تھی، تو کہیں بھی میں نے کہا تھا کہ کرنچ میچ ہو اور انہوں نے اگر کسی اچھے پلیئر کا کیچ چھوڑا، اور آج 1 نہیں 2 کیچ چھوڑے گئے راس ٹیلر کے، اور اس نے 131 رن کی 124 بال میں، اور وہی میچ میں فرق ڈال گیا. لیکن ہماری پور فیلڈنگ اور پور وکٹ کیپنگ نے یہ ہم سے ایک طریقے سے بہت ایزی، یا تو ایزی لے رہے تھے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی پاکستان کوالیفائی کر جاتا ہے تو ایزی لے لیں یا شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. جیسے 99 کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش سے ہارے تھے، اس وقت بھی آپ کوالیفائی کر گئے تھے. لیکن یہ جو جب آخری اوورز ہوئے اور حالات تیزی سے خراب ہونے لگے، کپتان کی حیثیت سے شاہد آفریدی ایسا لگا کہ ان کو وہ شوق لگ گیا. وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اور لگ نہیں رہا تھا کہ بالرز کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن، یا یہ کہ وہ ان اسٹیٹ آف شاک تھے بالکل. کیوں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اوور آل آج مناسب رہی؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاہد آفریدی تھوڑا مس کیلکولیٹ بھی کر گئے، اس لیے کہ بولرز کو آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ عمر گل کو آخر میں لانا ہے، یا کس بولر کو آخر میں آپ کو جس پہ سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے وہ اس وقت مار پڑ رہی ہوتی ہے. اور بولر انہوں نے، آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ جو 5 اوور پار پلے لیا اس میں اتنے رن نہیں کیے جو باقی میں کیے. تو شاہد آفریدی کی جو آپ بات کریں، آج باڈی لینگویج وہ نہیں تھی، یا تو وہ شوق میں آ گئے کہ ہمارے بولرز نے اتنے خراب، تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، نہ کپتان کے ہوگا نہ کوچ کے ہوگا. لیکن شاہد آفریدی کی آج وہ لینگویج نہیں تھی. بار بار جیسے بولر کے پاس جاتے ہیں، کینیڈا کے اگینسٹ دیکھا تھا آپ نے، بار بار بولرز کے پاس جاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. لیکن آج وہ اسٹیٹ آف شاک میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے. لیکن بات سب سے بڑی یہ ہے، کامران صاحب پیتھیٹک پرفارمنس تھا فاسٹ بولرز کا. 2 فاسٹ بولرز کے کوچ ہیں، وقار یونس اور عاقب جاوید. تو عاقب جاوید وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یا تو وہ ایز اے ٹورسٹ گئے. مطلب آپ دیکھیے کہ پیتھیٹک پرفارمنس ہے. آخر کے 5 اوور اس میچ پہ فرق ڈال گئے. 5 اوور میں 100 رن میں نے تو بہت کم بنتے دیکھے. لیکن ایک بار پھر ہم نے وہی بیٹنگ آرڈر استعمال کیا، آزمایا. کامران اکمل ہی وکٹ کیپر ہیں، تو جو پچھلے 3 میچز کی پرفارمنس تھی اس سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے لیسنز لرن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم کچھ تبدیلی کریں، تجربہ کریں؟ نہیں دیکھیے، اتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں جیسے انتخاب عالم صاحب ہے، وقار یونس ہے، عاقب جاوید، یہ تینوں بولر ہیں. لیکن پھر بھی آپ ان کو یہ دوش تو نہیں دے سکتے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو سب کرکٹ کی سمجھ ہے. لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپننگ بیٹسمین دیکھیں تو پہلے میچ میں 11 کی پارٹنرشپ ہوئی ہے، دوسرے میں 28 کی ہوئی ہے، تیسرے میں 16 کی ہوئی ہے، اور آج صرف 5 رن کی. تو ابھی تک
تک وہی اوپننگ آپ پارٹنر لگا رہے ہیں پارٹنرشپ, آپ بھائی چینج کریں کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ وہاب ریاض از اے فار بیٹر آپشن دین عبد الرزاق ایز اے بولر, اور سعید اجمل کو بھی انہیں کھلانا چاہیے تھا کیونکہ یہ دو بولر بہت اچھے ہیں. دیکھیے اسی پچ پہ انہوں نے بھی بیٹنگ کی اور اسی پچ پہ آپ نے بھی بیٹنگ کی, آپ کے 66 for 6 ہو گئے. تو جب آپ کے 6 کھلاڑی شو میں آؤٹ ہو گئے تو آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. تو یہ ابھی بھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو. آپ خدا کے لیے سمجھیں, بیٹھیں, جیسے آپ نے کہا ہے کہ بیٹنگ آرڈر صحیح تشکیل دیں, بولنگ کو بتائیں کہ کن ایریاز میں گیند کرنی ہے. حالانکہ اتنے ایکسپیرینس بولرز ہیں جن کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. رزاق ہے یا عمر گل ہیں یا شعیب اختر ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پتا ہے کہاں گیند کرنی ہے اور کس وقت کس سچویشن میں کس پلیئر کو کہاں کھلانا ہے. یہ سب چیزیں بیٹھ کے ٹیم مینجمنٹ کو دیکھنی چاہیے. لگتا ہے ان کی آنکھیں بند ہیں, وہ کچھ کر نہیں رہے. ابھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو. پاکستان اگر محنت کرے اور فیلڈنگ امپروومنٹ کرے تو میرے خیال میں آگے جا سکتے ہیں. اور آپ کے خیال میں وکٹ کیپر کو اب تبدیل کیا جائے, اس کا وقت آ گیا ہے, یا یہ کہ یہ ابھی اب یہ دیر ہو گئی ہے؟ دیکھیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دوسرا آپشن ہے ان کے بھائی ہیں عمر اکمل, اور وہ ظاہر ہے ان کی طرح کیپر تو نہیں ہے, میک شفٹ کیپر ہے جیسے بہت سارے میک شفٹ بولر ہیں. تو میرے خیال میں آپشن تو اب ان کے پاس ہے نہیں. ان کا سب سے اچھا جو ہے عدنان اکمل ہے کیپر, یا سرفراز احمد ہے, لیکن وہ گئے نہیں. میرے خیال میں اپنا ذاتی خیال ہے کہ جب 8 نمبر پہ عبد الرزاق بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو بیٹسمین کی اتنی ضرورت نہیں جتنے ایک پیور کیپر کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا بیٹسمین ہو. یہ دیکھیں ایڈم گلکرسٹ یا سنگاکارا جیسے بہت کم پلیئرز پیدا ہوتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں بہترین ہو. ایک اچھا ایک کیچ ایک اسٹمپ جہاں چھوٹا, اور آپ کے ابھی آسٹریلیا سے میچ ہے آپ کا سب سے, اور ان کے مائیکل ہسی بھی واپس آ گئے ہیں, تو مضبوط ٹیم ہے. تو آپ کو یہ سب دیکھنا پڑے گا اور آپ کو ان کو سرزنش کرنی پڑے گی. مگر آپ نے جیسے کہا کہ ایک عرصے سے یہی چلا آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ پرسسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, تو یہ کرنا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب صلاح الدین سلو ہمارے ساتھ ہے. اور آئندہ میچ دیکھیں اب کیا کرتا ہے پاکستان, لیکن آج تشتری میں تحفہ کے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ میچ پیش کیا ہے آج نیوزی لینڈ کو اور اس کے راس ٹیلر کو, جن کی آج برتھ ڈے بھی تھی. یہ پاکستان کی جانب سے, پاکستان کے عوام کی جانب سے تو نہ ہو لیکن پاکستان کے کھلاڑیوں کی جانب سے, خاص طور پہ کامران اکمل کی جانب سے, شعیب اختر اور عبد الرزاق کی جانب سے راس ٹیلر کو سالگرہ کا تحفہ تھا. کمرشل بریک اور اس کے بعد آج کی یہ شکست اور آج کا سب سے اہم موضوع MQM کا حکومت کو یہ کہہ دینا, صدر زرداری کو یہ بتا دینا کہ ہم آپ سے رخصت اختیار کر رہے ہیں. اور دونوں موضوع پر ماہرانہ رائے ہوگی. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سابق ورلڈ کپ ونر کپتان عمران خان, جو کہ کھیل پہ بھی بولیں گے اور سیاست پر بھی. وقفے کے بعد